دوستو، کیا آپ جانتے ہیں امام مہدی کے نکلنے کا وقت آ چکا ہے۔ ان کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں بتائی تھی وہ سب پوری ہو چکی ہے، اور یہودی اپنی اس آخری سازش میں لگے ہیں کہ کسی طرح مسلمان کا کعبہ کب گرا کر وہ تعمیر کر دیا جائے کہ جسے بنانے کے بعد اور رکھیں گے، جس پر وہ اب تک بیٹ ہیکر آپ تک پورے دین کو مٹانے کا لگے ہیں۔ جنگ کے دوران ان کا خاص ٹارگیٹ یہ ہے کہ وہ مسجد کو گرا کر وہاں تھرڈ ٹیمپل مطلب سلیمانیہ کو تعمیر کے پیچھے کی پوری پلاننگ کو پوری کرنے جا رہے ہیں۔ یہودیوں کو ماننا ہے کہ جب تک کام اپنی ہیکل سلیمانی نہیں بنائیں گے تب تک وہ ہمارا مسیحا مطلب دجال نہیں آئے گا، اور اس کے بغیر ہم اس دنیا پر راج نہیں کر سکتے۔ آج سے 100 سال پہلے جب ہٹلر نے انہی اسرائیلی یہودیوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا تو یہی یہودی اسرائیلی سے بچا کر ایک ناؤ میں سوار ہوئے تھے اور اپنی ناؤ پہ لکھ دیا تھا، اے لوگو، ہماری آخری امید مت توڑنا۔ اس وقت سبھی دیش نے ہٹلر کے ڈر سے ان اسرائیلیوں کو اپنے پاس جگہ دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن آخر میں جب یہودی فلسطین پہنچے تو فلسطین مسلمانوں نے ان پر ترس کھایا اور اپنے یہاں رہنے کی چھوٹی سی جگہ دے دی۔ لیکن اس کے بعد ان اسرائیلی لوگوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے ہندوستان میں کیا تھا۔ دھیرے دھیرے جس قوم نے انہیں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی، یہ انہی کو آپس میں لڑوا کر ان کے ملک پہ ناجائز قبضہ کرنے لگے۔ جیسے ان لوگوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر کے کروڑوں ہندوستانیوں پر صدیوں تک ظلم اٹھائے، ایسے ہی یہ یہودی 1946 کے بعد فلسطین پہ قبضہ جما کر وہاں کے مسلمان پر ظلم کے پہاڑ توڑنے آئے، اور اب تک ان لوگوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو اپنی بندوق کا نشانہ بنا کر مار ڈالا ہے۔ دوستو، مسلم دیش جیسے آج خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، صرف باتوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ دن رات وہ فلسطین لوگوں کو خون بہتا دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ ایسے ہی حالات آگے بھی رہیں گے یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور پھر وہ مسلمان کی ایک بڑی تعداد کو لے کر اٹبوتیوں سے جنگ لڑیں گے۔ لیکن جب یہودیوں کا مسیحا دجال امام مہدی علیہ السلام پہ غالب آنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتاریں گے، اور پھر وہ دجال کو پکڑ کر قتل کریں گے، اور انہی کی وجہ سے مسلمان کی ساری دنیا پہ ایک عام حکومت ہوگی۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ حدیث کی کتابیں اور حالات کو غور سے پڑھیں، اور اپنے بڑے بڑے علماء اکرام کی مانے تو شاید 3 سے 4 سالوں کے اندر ہی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہم لوگوں جائے گا۔ آج کل جو فلسطین میں حالات بنتے جا رہے ہیں اور یہودی اپنا ہیکل سلیمانی بنانے کی پوری تیاری میں لگے ہیں، تو اگر انہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کر لی تو پھر یہودی کے دعوے کے مطابق دجال کا نکلنا کچھ دوری نہیں ہے، اور اگر دجال نکلا تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد امام مہدی بھی مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، اور پھر ایک ایسی جنگ ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تم کو ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ اگر ایک مسلم باپ کے 100 لڑکے ہوں گے تو اس جنگ میں 99 لڑکے قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک ایک آدمی 50-50 عورتوں کی اکیلی رکھوالی کرے گا، کیونکہ ہر خاندان کی بہت سے مردوں کو اس جنگ میں شہید کر دیا جائے گا۔ صرف عورتیں ہی عورتیں بچیں گے، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی رکھوالی کرنے والا صرف ایک ہی مرد ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کئی لوگوں جب دجال نکلے گا تو اس وقت تم سب خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا انتظار کرنا۔ یاد رکھنا، اس وقت میری اولادوں میں سے ایک انسان پیدا ہوگا
کہ جس کا نام میرے نام پہ ہوگا محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ اور اس کی ماں کا نام آمینہ ہوگا۔ وہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے لے کر نکلنے والے لشکر کی قیادت کرے گا، تم اس کو انتظار کرنا۔ وہ دجال سے جنگ لڑے گا۔ دوستو، یہ اشارہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ امام مہدی اسلام جس وقت دجال سے اپنی جنگ لڑ رہے ہوں گے، اس وقت حضرت اسلام دو فرشتے کے کندھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد میں ایک مینار پر نازل ہوں گے اور پھر دجال کو ڈھونڈ کر اسے قتل کر دیں گے۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کو خود نہیں پتا ہوگا کہ میں وہی مہدی ہوں کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس مصیبت کے وقت میں وہی انسان تمام مسلمانوں کو کافروں کے ظلموں سے بچائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کی ایک ایک صفت بیان کر دی۔ اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کی داڑھی کیسی ہوگی، اس کے باپ کا نام کیا ہوگا، اس کی ماں کا نام کیا ہوگا۔ اور جس وقت 40 ملکوں کی علماء اکرام امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو وہ اس وقت کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور ان کی عمر بھی تب تک 40 برس ہو چکی ہوگی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40 برس کی عمر میں پہلے وہی آئی تھی اور تبھی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خراسان کے کالے جھنڈے والے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور سب سے پہلی جنگ دجال سے لڑیں گے۔ تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال پہلے نکلے گا اور امام مہدی اسلام کا ظہور بعد میں ہوگا۔ دجال جیسے ہی نکلے گا تو وہ سب سے پہلے پوری دنیا کا کھانا پینا اپنے کنٹرول میں کرے گا اور لوگوں کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا دے گا۔ اب جو بھی دجال کو اپنی خدا مان لے گا وہ اسے پانی کھانا سب کچھ دے دے گا، لیکن جو اس کا انکار کرے گا تو وہ اسے بھوک و پیاسے سے تڑپا کر چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت دجال آئے گا اس وقت لوگ 2-3 مہینے کے بھوکے پیاسے ہوں گے اور وہ بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دھیرے دھیرے علاقوں کو فتح کرتے جائیں گے، لیکن دجال اس کے لشکر سے دور بھاگے گا۔ ایک صبح دمشق سے کی جامع مسجد میں امام مہدی اسلام فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہوں گے کہ اچانک ایک اور زور کی آواز گونجے گی تو سبھی مسلمان ڈر کر باہر نکلیں گے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگیں گے۔ تم کو ایک سفید بادل دھیرے دھیرے زمین کی طرف اترتا نظر آئے گا اور پھر اچانک سبھی مسلمان اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2 فرشتے کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دمشق سے کی جامع مسجد کے ایک بڑے مینار پہ اترتے نظر آئیں گے۔ وہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مینار پر اتار کر واپس چلے جائیں گے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسے آپ کے ساتھ مل گھل جائیں گے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے کہ سیڑھی لاؤ تاکہ میں اس مینار سے نیچے اتروں، تو جلدی سے سیڑھی کا انتظام کیا جائے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار سے اتر کر مسجد میں تشریف لائیں گے۔ تو امام مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ آپ فجر کی نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، اس امت کا ایک ایک بندہ امام ہے، اس لیے یہ نماز آپ ہی پڑھاؤ۔ اور پھر امام مہدی علیہ السلام آگے بڑھ کر فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مسلمانوں کا لشکر تیار کیا جائے گا اور یہ سارا لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کہ کوئی عادت سے دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلے گا۔ جب دجال کو خبر ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں اور اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو وہ ساری دنیا سے دانا آچھا ہو پھرے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور بھاگنے لگے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اس وقت اسرائیل میں موجود ایک جگہ مکہ میں دودھ پر پکڑ لیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے تو دجالی لشکر کے یہودی اپنے مسیح دجال کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے، اور اس وقت ایک بڑی خون ریز جنگ ہوگی، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مکہ ڈیمیج کو دجال کو قتل کریں گے، اور کرنے کے بعد ساری زمین پر اسلامی حکومت کا بول بالا ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت۔ دوستو، دجال اس زمین پر پورے 40 سال تک لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور پھر دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور پھر تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد سبھی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو اس طرح پورے 40 سال تک دجال زمین پر حکومت کرے گا، اور یہودی اس کی قیامت میں مسلمانوں پر بے حد ظلم اٹھائیں گے۔ لیکن آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد 7 سالوں تک زمین پر مسلمانوں کے خلیفہ بن کر حکومت کریں گے، اور ان 7 سالوں میں اس قدر اللہ کی طرف سے اس قدر برکتیں ہوگی کہ روایت کے معلوم ہوتا ہے کہ 1 سیب 10 لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا۔ 1 بکری کا گوشت پورے شہر کے لیے کافی ہوگا، اور ہر طرف پھل و کھیتی کی پیداوار بڑھ جائے گے۔ سبحان اللہ۔ امید کرتا ہوں یہ واقعہ اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔